وَنَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو جتنا تم مجھے یاد کرو گے اتنا میں تمہیں یاد کروں گا۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ ہی کو یاد کرنے کے لیے بندے آتے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے زیادہ رحمتیں مسجدوں کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ ایک پلیٹ فارم یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، دوسرا اسلامی مدرسے ہیں، دینی مدرسے ہیں کہ جہاں رہ کر عبادتوں کے کرنے کے طریقے سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو اللہ کا کلام نازل ہوا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی وضاحتیں ارشاد فرمائی، رسول اکرم علیہ السلام کی حدیثیں ہیں، بالفاظ دیگر قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم، تدریب اور تمرین ہوتی ہے، وہ سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ ان مدرسوں میں چونکہ اس عبادت اور بندگی کے لیے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، وہ اہل علم تیار کیے جاتے ہیں جن میں اللہ رب العزت کی طرف سے خشیت پیدا ہوتی ہے، جن میں اللہ کی طرف سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کی بڑائی اور بزرگی کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے دوسرے نمبر پر وہ مدرسے آتے ہیں۔ ہمارے ہاں جملے بھی مشہور ہیں، مسجد کو کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، اور مدرسوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کا گھر ہے۔ مہمانان رسول کی یہاں تعلیم و تربیت کا کام ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ اہم مسجد اور دوسرے نمبر پر مدارس اسلامیہ۔ یہ جو آپ آج ہندوستان کے اندر دیکھ رہے ہیں، داڑھی والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، جماعت والے ہیں، جمعیت والے ہیں، یہ جو دین دار لوگ دنیا کے اندر نظر آتے ہیں، یہ وسیلہ اور ذریعہ مسجدیں ہیں اور ان کا ذریعہ مدارس ہے۔ اگر یہ دو سوتے بند کر دیے جائیں تو پھر یہ گھٹتے 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 یہ لوگ جو دیندار نظر آتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ دینداری ان میں آتی کہاں سے ہے؟ ذریعہ مسجد یا مدرسہ۔ اس لیے یہ دو چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ رسالت مآب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو سب سے پہلا کام امت مسلمہ کے لیے یہی فرمایا کہ مسجد کی بنیاد ڈالی تاکہ اجتماعیت ہو، مرکزیت ہو، لوگوں کے اکٹھا ہونے کی ایک جگہ ہو، اجتماعی ایک نظام قائم ہو۔ حالانکہ انفرادی طور پر جو بھی مسلمان تھے وہ تمام نمازیں پڑھتے تھے، وہ تمام عبادتیں کرتے تھے، وہ تمام تہجد گزار ہوتے تھے، لیکن رسول اکرم علیہ السلام کا مشن تھا اجتماعیت، کہ انفرادیت سے آگے بڑھ کر آپ کی اجتماعیت ہو۔ اور اجتماعیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ مسجد کا بنانا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء جگہ پر چند روز قیام فرمایا، وہاں بھی مسجد کی تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد جو دائمی آپ کا مسکن تھا، آپ کی رہائش تھی، آپ کو وہیں پر رہنا تھا، وہاں پھر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تو کچی ہے اور اوپر چھپر پڑا ہوا ہے اور دیواریں جو ہے وہ گارے مٹی کی ہے اور نیچے کوئی فرش نہیں، پتھر نہیں، ریت ہے بلکہ پتھریلی زمین ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ترغیب دیتے مسجد کی طرف متوجہ فرماتے تھے، تو فرماتے کہ اس کی مسجد کو صاف رکھنا،
جو مسجد کی صفائی کا اہتمام کرے گا اسے اتنا اجر و ثواب ملے گا، جو مسجد میں بیٹھے گا اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا، جو مسجد میں تعلیمی کام کرے گا اسے اتنا اجر و ثواب ملے گا، جو گھر میں نماز پڑھے گا اس کو ثواب اتنا ملے گا، اور جو جماعت سے مسجد میں آ کر ثواب ملے گا وہ بہت زیادہ ہوگا۔ ایک حدیث میں رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز آپ اپنے گھر کے اندر ادا کر لیتے ہیں، آپ کا فرض پورا ہو جاتا ہے، آپ کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، آپ جنگلوں میں، بیابانوں میں، دکانوں میں، تجارت گاہوں میں، منڈیوں میں، اپنے مکانوں میں جہاں بھی نماز پڑھیں گے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن آپ علیہ السلام نے پابند کر دیا کہ آپ کو نماز مسجد کے اندر آ کر ایک امام کی اقتداء میں ادا کرنی ہے۔ اس کے باوجود رسول اکرم علیہ السلام نے اسی زمانے میں بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد میں نہیں آ پا رہے۔ اب تو مسجدیں الحمدللہ اکثر و بیشتر ہمارے علاقوں میں تو گھروں کے قریب ہی ہوتی ہیں، وہاں تو دور دراز مسجدیں ہوتی تھی۔ رسول اکرم علیہ السلام کے وصال تک، رسول اکرم علیہ السلام کی وفات مبارک تک پورے مدینہ منورہ میں صرف 9 مسجدیں تھی۔ حالانکہ مدینہ منورہ اس وقت بھی اس علاقے کا ایک اہم شہر کہلاتا تھا، تو پورے مدینہ منورہ میں 9 مسجدیں تھی، دور دراز سے لوگ آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ لیکن رسول اکرم علیہ السلام اندازہ کرتے تھے، دیکھو اماموں کو بھی اندازہ کرنا چاہیے کہ کون کون نماز پڑھنے نہیں آ رہے ہیں، جو نماز پڑھنے نہیں آ رہے ہیں پھر امام صاحب، جماعت کے امیر صاحب، جماعت کے ذمہ دار یا کوئی بھی فکر رکھنے والے ساتھی ان لوگوں سے ملیں، بات چیت کریں اور ان کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آنے کے لیے تیار کریں، ان کے ذہن کو ہموار کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ لیتے تھے کون لوگ ہیں جو جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے۔ پھر رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دل یہ چاہتا ہے کہ جو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آتے، حالانکہ وہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا یقین ہے کہ نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہم تو نماز ہی چھوڑ دیں، وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا نماز پڑھتے ہیں لیکن مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے۔ جی میں آتا ہے کہ کسی کو بلاؤں اور لکڑیاں اکٹھی کراؤں اور اس کے گھر میں جمع کروں اور اس کے گھر میں لکڑیاں رکھ کے آگ لگا دو، اس کا گھر ہی جل جائے۔ جس گھر میں رہ کر وہ مسجد میں نہیں آتا اس گھر ہی کو ختم کر دیا جائے۔ اتنی اہمیت مسجد کی رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، اور پھر مسجد کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ دنیا میں تم نے مسجد بنائی اور اللہ رب العزت جنت میں تمہارے لیے گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ کیسے گھر بناتے ہیں؟ اتنی بڑی مسجد کوئی بنائے گا جب جا کر اس کے لیے جنت میں محل تیار ہوگا۔ کتنا بڑا محل؟ کیا اتنی بڑی مسجد ہوگی، اتنی بڑی جنت ہوگی؟ نہیں، آپ نے اپنی شایان شان مسجد بنائی ہے،
اللہ اپنی شایان شان آپ کا گھر بنائیں گے, اللہ جنت میں اپنے معیار سے عطا فرمائیں گے. آپ ظاہر ہے کہ اپنے معیار سے مسجد بنائیں گے, آپ کے اور میرے معیار کی کیا حالت ہوگی. اور جب اللہ اپنے معیار سے تمہارا گھر جنت میں تعمیر کریں گے تو اندازہ کر لو کہ اللہ کا کیا معیار ہے, کتنا عالی اور کتنا رفیع اور کتنا بلند و بالا محل اللہ رب العزت جنت میں عطا فرمائیں گے. پھر ذہن میں آتا ہے کہ اتنی بڑی مسجد اب میں سے ہر ایک بنا لے, ہمارے بس کی تو بات ہے نہیں, تو ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں, اتنی گنجائش نہیں, اتنا پیسہ نہیں, اتنی کمائی نہیں, ہم کیسے اتنا بڑا گھر بنائے. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت رسول اکرم علیہ السلام کی نقل فرماتے ہیں, کیا وہ جو کہتے ہیں کہ رحمت حق بہا نمی جوید, بہا نمی جوید, اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے, قیمتیں تلاش نہیں کرتی. وہ تو دلوں کی توجہ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ دل آپ کے کتنے اللہ کی طرف متوجہ ہیں. مثلا آپ کے پاس ہے تو 50 لاکھ روپے اور آپ اللہ کے نام پہ نکال کے دے رہے ہیں 5 روپے, تو دل متوجہ ہے نہیں. ہاں, جس کے پاس 10 روپے ہیں اور اس نے 5 روپے نکال کے دے دیے تو دل متوجہ لگتا ہے. لیکن 50 لاکھ روپے جیب میں پڑے ہوئے, 50 لاکھ روپے کی حیثیت ہے, نکال کے دے رہا 100-200 روپے, تو دل متوجہ نہیں ہے. آپ کے گھر میں مہمان آئے گا تو اپنی شایان شان آپ اپنی حیثیت سے بھی اس کی خاطر مدارات کریں گے, آنے والے مہمان کی بھی حیثیت دیکھ کر خاطر مدارات کریں گے. جب آپ دیکھیں گے کہ عام آدمی آیا ہے, چائے نمکین پہ اس کو ترخا دیا جائے گا, اور جب وہ آپ کے لیے خاص ہوگا تو اس کے لیے مرغ مسلم تیار کیے جائیں گے. یہ تو آپ رات دن دیکھتے ہیں. تو سامنے والا جو مصرف ہے, جو خرچ کرنے کی جگہ ہے, وہ کتنی اہمیت کی حامل آپ کے نزدیک ہے. اگر آپ مسجد کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر اپنی جو وسعت اللہ نے عطا فرمائے اس وسعت کے مطابق اللہ کے گھر میں خرچ کرنے کی کوشش, جدوجہد. رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, من بنا مسجدا للہ. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی تخریج کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, آپ نے وہ دیکھا بہیا, چھوٹا سا ایک پرندہ ہوتا ہے, چھوٹا سا ایک پرندہ ہوتا ہے, اتنی سی چڑیا, وہ جس شاخ پہ بیٹھے وہ جھک جائے تو وہ گھونسلہ اپنا تیار کرتا ہے. کتنا بڑا گھونسلہ اس کا ہوتا ہوگا, اتنا بڑا گھونسلہ. تو اس کو ارشاد فرمایا کمفعص قطات, قطات ایک پرندہ ہے, ایک چڑیا ہے, اس پرندے اور چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد بنائی ہے تو اللہ رب العزت اس کو اسی طرح جنت میں محل بنا کر دیتے ہیں. محدثین لکھتے ہیں کہ مراد یا تو یہ ہے کہ کہیں چھوٹی سے چھوٹی مسجد کی ضرورت ہے اور آپ چھوٹی سے چھوٹی مسجد بنانے پر قدرت رکھتے ہیں تو چھوٹی ہی مسجد تعمیر کرو, لیکن مسجد ضرور تعمیر کرو. ہر علاقے, ہر محلے, ہر ضرورت کی جگہ میں مسجد اسلامی شعائر میں سے اہم شعار ہے, اسلامی اور مسلمانوں کی پہچان اور شناخت کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے. اور بعض محدثین نے لکھا کہ نہیں, مراد کا مفعص قطات سے یہ ہے کہ آدمی کے پاس اتنے پیسے تو نہیں کہ پوری مسجد بنائے, لیکن اتنے پیسے ہیں کہ تھوڑا سا حصہ لے سکتا ہے, 10-5 ہزار روپے نکال کے دے سکتا ہے. تو کمفعص قطات, اس کا حصہ کتنے میں آیا ہوگا, سجدے کی جگہ
جگہ میں آیا ہوگا, قیام کی جگہ میں آیا ہوگا, کہیں در و دیوار میں ذرا سی جگہ میں آیا ہوگا, تو کہیں نہ کہیں اس کا حصہ آئے گا. اس کا حصہ کم اسی قطعاتن, یہ مسجد میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا, لیکن اتنی سی جگہ میں ایک آدمی کے پیسے لگ گئے ہوں گے. تو وہ اتنی سی جگہ ایسے ہے جیسے پرندے کا گھونسلہ. یہ بڑی مسجد میں ایک حصے کے بقدر, پرندے کے گھونسلے کے بقدر اگر آپ نے خرچ کیا ہے, تو یہ نہیں کہ ساری مسجد بنا کر اجر و ثواب ملے گا. اس کو بھی اللہ رب العزت جنت میں محل عطا فرمائیں گے, جنت میں اس کو بھی محل عطا فرمائیں گے. لیکن یہ کیا صورت ہے؟ صورت یہ ہے کہ یقین نہیں ہے. اگر ابھی ہمیں کوئی بتا دے کہ تم جو ہے 50,000 روپے فلاں کام میں لگا دو, تو یا 5,000 روپے فلاں کام میں لگا دو, کل سے تمہارے اکاؤنٹ میں اتنے آنے شروع ہو جائیں گے, اور یوں نفع ملے گا, یوں ملے گا, یوں ملے گا, یوں ملے گا. ترتیب اگر آپ کو لگے کہ 5 کے 10 بھی ملنے والے ہیں, تو کسی بھی طرح گھر میں سے کہیں سے اکٹھے کر کے 5,000 روپے ضرور لگا دو گے. پتہ نہیں کیسی کیسی کمپنیاں جو آج کل وجود میں آتی ہے, اور پڑھے لکھوں کا کام ہے وہ ذہنوں میں اتارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جناب اس طرح کمپنی میں اگر آپ نے پیسہ لگایا تو اتنے پیسے آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے, اور اتنے دن میں آپ کے پیسے کا ڈبل اور ٹربل ہو کر آپ کو مل جائے گا. لوگ کھٹاکھٹ اس میں پیسے لگا دیتے ہیں, خوب لوگ اس میں جمع ہو جاتے ہیں اور پیسہ صرف کرتے ہیں. اگر یہ یقین جو دنیا کے کاروبار پہ ہمیں ہے, یہ یقین ہمیں اس پر ہو جائے کہ واقعتاً اللہ رب العزت کے یہاں بھی اسی طرح ہمیں اجر و ثواب ملنے والا ہے, اس درجے کا جو دنیاوی یقین ہے وہ اخروی یقین اگر ہو جائے تو پھر پیسہ مسجد میں ہو یا مدرسے میں ہو لگانا انتہائی درجے آسان ہو جاتا ہے. میں آپ کو سناؤں, حضرت شاہ بہلول علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے بزرگ درویش آدمی گزرے ہیں, اور اسی زمانے میں ہارون رشید کی خلافت چلتی تھی. حضرت ہارون رشید بہت نیک اور اچھے بادشاہ گزرے ہیں. جیسے ہمارے ہندوستان میں کہتے ہیں حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ مسلم بادشاہوں میں اہم بادشاہ گزرے ہیں, ایسے حضرت ہارون رشید علیہ الرحمہ اہم بادشاہ. ان کی بیوی ہے زبیدہ. زبیدہ بھی انتہائی درجے نیک خاتون ہے, اور زبیدہ جب حج کے لیے تشریف لے گئی تو زبیدہ نے دیکھا کہ وہاں حاجیوں کو پانی کی بہت دقت ہے, حج کرنے عمرہ کرنے دنیا کے لوگ آتے ہیں لیکن پانی کی بہت پریشانی ہے. تو زبیدہ نے نہر ایسی عجیب و غریب دور دراز سے مصر سے لے کر نہر کھدوائی, اور وہاں تک پانی کے انتظامات کرائے, حاجیوں کی خدمت کی, اور بڑا خرچ اس کے لیے کیا. خلیفۃ المسلمین بادشاہ وقت کی بیوی تھی, خرچ کر سکتی تھی. بہرحال ایک نیک خاتون تھی. وہ خاتون کو کسی وقت مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئی, وہ گھر سے نکلی. اس زمانے کے بڑے مولانا کون ہے؟ بڑے مولانا سے مسئلہ معلوم کریں گے. بڑے مولانا ہے حضرت شاہ بہلول علیہ الرحمہ. شاہ بہلول کے گھر گئی, کنڈی بجائی, آواز دی, دستک دی. تو دستک دے کر جو ہے پتہ چلا کہ حضرت ہارون رشید تو یہاں پر موجود ہے نہیں. کہاں گئے؟ تو پتہ چلا ادھر کو گئے ہیں, کہیں تشریف لے گئے. آگے پہنچی, پھر پوچھا کسی سے کہ جناب شاہ بہلول کو دیکھا؟ کہ ہاں ابھی دیکھا, ادھر گئے. ہوتے ہوتے بستی سے دہرادون سے باہر نکل گئی. پتہ چلا اور ادھر کو گئے ہیں, اور ادھر جنگل کی طرف چل پڑی. جنگل میں جا کر جو ہے زبیدہ نے دیکھا کہ شاہ بہلول علیہ الرحمہ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. شاہ بہلول کر کیا رہے ہیں؟ کیسے مولوی؟ بڑے مولوی, ان سے بڑا مولوی اس علاقے میں نہیں.
تو ایسے بڑے مولوی، ایسے سنجیدہ آدمی، ایسے متانت والے آدمی تو نہر کے اور تالاب کے اس کے دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور کر کیا رہے ہیں؟ دریا کے کنارے جو ریت ہوتی ہے اس ریت میں پیر ڈالتے ہیں اور اس کو تھپ تھپاتے ہیں، پیر کھینچ لیتے ہیں۔ بچے پہلے بوڑھے لوگ جب بچے رہے ہوں گے تو یہ کھیل کھیلا ہوگا، وہ پیر تھپ تھپاتے ہیں اور جناب ریت کو تھپ تھپا کے پیر کھینچتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ریت کے گھر بنا رہے ہیں۔ اب زبیدہ نے جب اتنے بڑے حضرت جی کو، جس کو بڑے بڑے کام کرنے تھے، یہ کھیلتے ہوئے دیکھا تو زبیدہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنے بڑا مولوی اور یہ کیا بچوں والے کھیل کھیل رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے جنگل میں آ کے اکیلے۔ تو پوچھا کہ شاہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو شاہ بہلول کی زبان سے ایک دم نکلا کہ میں جنت کے گھر بنا رہا ہوں اور بیچ رہا ہوں، جنت کے گھر بنا رہا ہوں، بیچ رہا ہوں۔ اب یہ شاہ بہلول نے بول تو دیا، زبیدہ کبھی شاہ بہلول کو دیکھے کبھی ان گھروں کو دیکھے، یہ گھر تو جنت کے ہو نہیں سکتے۔ تو بات تو عقل میں بالکل آنے والی ہے نہیں کہ یہ ریت کے تودے سے بنا رہے بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے اور کہہ رہے ہیں یہ جنت کے گھر ہیں اور انہیں میں بیچ بھی رہا ہوں۔ تو اگر ان گھروں کو دیکھا جائے، اس ریت کو دیکھا جائے تو یہ ایسے ہی مذاقیہ جملہ ہے، لیکن اگر شاہ بہلول کو دیکھیں تو شاہ بہلول تو ایسی شخصیت ہے، یہ تو کچا جملہ بولیں گے نہیں، یہ تو جو بات بولی ہے پکی ہی ہوگی۔ بہرحال شاہ بہلول کی طرف توجہ دی، گھروں کی طرف توجہ نہیں دی، اور پوچھا کہ جناب کتنے کا بیچ رہے ہو جنت کا گھر؟ تو شاہ بہلول نے کہا 500 درہم کا بیچ رہا ہوں، 500 درہم کا بیچ رہا ہوں۔ چاندی سونے کے سکے چلتے تھے تو 500 روپے کا ہے۔ زبیدہ نے غنیمت سمجھا، جیب سے تھیلی نکالی 500 درہموں کی اور شاہ بہلول کو جو ہے یوں پلٹ دیا ہاتھ میں، یوں دے دیے شاہ بہلول کو۔ شاہ بہلول نے کہا ایک گھر جنت میں تیرے لیے الاٹ کر دیا، ایک گھر تجھے جنت کا بیچ دیا۔ عقل میں بات کچھ نہیں آ رہی، نہ ان کی آئی نہ ہماری آ رہی، تو ایک گھر جنت کا تمہیں دے دیا۔ اور یوں شاہ بہلول نے وہ پیسے لیے اور یوں پیسے لے کر، وہ تو چاندی کے سکے تھے تو ان کو لے کر پیچھے کیا دریا بہ رہا تھا، یوں کر کے پیچھے پھینک دیے، وہ سارے پیسے دریا میں گر گئے۔ تو تعجب ہوا زبیدہ کو کہ یہ بہلول ایک تو پاگل پن یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ ریت میں کھیل رہے بیٹھے، جنت کے گھر بیچ رہے ہیں اور پیسے مجھ سے لیے یہ دریا میں پھینک دیے، نہ اپنے کام کے چھوڑے نہ میرے کام کے چھوڑے، یا تو ان کے کام آتے یہ میرے کام آتے، یہ پیسے کی تباہی اور بربادی یہ تو بالکل ہی ٹھیک نہیں۔ آج یہ بزرگ وہی بزرگ ہیں یا کچھ ادھر ادھر ہو گئے ہیں، سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ تو پوچھ بیٹھی اور کہنے لگی کہ حضرت جی پیسے وہاں کیوں پھینک دیے؟ تو کہنے لگے کہ دیکھو پیسے میرے تھے یا تمہارے تھے؟ معاملہ پہلے ہو گیا تھا، تم نے جنت کا گھر خریدا، میں نے تمہیں جنت میں گھر دے دیا اور پیسے تم نے مجھے دے دیے تو میرے پیسے ہو گئے، میں کہیں بھی پھینکوں کہیں بھی رکھوں تمہیں اس سے کیا لینا دینا۔ زبیدہ چپ ہو گئے، اپنے گھر چلی گئی بیچاری مسئلہ وسئلہ پوچھ کے۔ رات کو جب سوئی ہے تو رات میں خواب آیا کہ جناب کوئی ایک باغ ہے عجیب و غریب انداز کا جو کبھی اس نے دیکھا نہیں اور کبھی تصور میں لایا نہیں، تو ایسا باغ ہے، اس باغ میں ایک عمدہ ترین محل بنا ہوا ہے اور اس محل کے قریب قریب کچھ لوگ جو ایسے گھوم رہے ہیں کہ وہ دیکھنے میں کبھی تو دیکھے نہیں، وہ فرشتے ہی لگ رہے ہیں۔ وہ فرشتے گھومتے ہوئے جو ملے، ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے اور اس باغ میں یہ محل کس کا ہے؟ تو ان فرشتوں نے بتایا کہ زبیدہ نام کی کوئی خاتون ہے جو ابھی ہمارے یہاں آئی نہیں، وہ عالم دنیا ہی میں ابھی رہتی ہے، کل ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ محل تعمیر کرایا ہے۔
اب جناب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یقین آ گیا، وہاں سے جب آنکھ کھلی ہے تو افسوس صد افسوس کہ تو نے اپنے لیے تو گھر خرید لیا، لیکن اس وقت ہارون رشید اپنے شوہر کے لیے گھر نہیں خرید سکے، اس وقت شوہر کو بھول گئے، تو اب شوہر یاد آیا، اب یقین ہو گیا کہ یہ تو واقعی جنت کا گھر ہے، تو کیوں نہ شوہر کے لیے بھی ایک خرید لوں، تو دوڑتی ہوئی پھر گئی وہی دریا کے کنارے، جا کے دیکھا کہ ہارون رشید پھر بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے پوچھا کیا کر رہے ہو، انہوں نے وہی جواب دیا کہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں اور بیچ رہا ہوں۔ زبیدہ نے پوچھا کتنے کا بیچتے ہو، تو فرمایا 5,000 درہم کا، 5,000 درہم کا ہے۔ تو اب سٹ پٹائی، کہنے لگی کل تو صرف 500 کا تھا، آج اتنا مہنگا ہو گیا 5,000 کا، وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کل تو ہماری بات پہ یقین کر کے آپ نے جو خرید لیا تھا تو ہم نے آپ کو سستا دے دیا، آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئی ہو، ادھر ان کو خواب آ رہا تھا، ادھر جو ہے اب شاہ بہلول کو کشف ہو رہا تھا کہ زبیدہ خواب دیکھ رہی ہے، اس کے پورے خواب کو شاہ بہلول بھی دیکھ رہے تھے۔ شاہ بہلول نے کہا کہ اب تو اپنی آنکھ سے دیکھ کے آئی ہو، اس لیے اس یقین کی وجہ سے اب مہنگائی ہو گئی۔ یاد رکھو کہ دنیا کے اندر خرچ کرنا انتہائی مشکل ترین امر ہے، لیکن جب جنت کی نعمتیں یا جہنم کی ہولناکیاں آپ کے سامنے ہوں گی تو پھر انسان یہ خواہش کرے گا کہ اے اللہ مجھے دنیا کے اندر بھیج دے اور میں کماؤں اور محنت کروں اور احد پہاڑ کی طرح بھی سونا میرے پاس ہو تو میں راہ خدا میں خرچ کر دوں۔ کیوں؟ ریٹ بڑھ جائے گا، یقین آنے کے بعد پھر سب کچھ خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ زبیدہ نے 5,000 نکالے اور نکال کے دے دیے، جب 5,000 درہم ملے حسب عادت کل کی طرح جو شاہ بہلول نے لیے اور پھر وہی دریا کے اندر پھینک دیے۔ آج زبیدہ چمٹ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ آج تو یہ راز بتانا ہی پڑے گا، آپ تو اتنے بڑے ہوشیار آدمی ہیں، یہ ایسا کام آپ نہیں کر سکتے کہ نہ پیسہ آپ کے کام کا رہے نہ میرے کام کا رہے، اب تو اس راز سے پردہ آپ کو اٹھانا پڑے گا کہ گھر چھوڑ کے یہاں کیوں بیٹھے ہو، یہ اٹکھیلیاں کیوں کر رہے ہو، یہ پیسہ دریا میں کیوں پھینک رہے ہو۔ شاہ بہلول نے ان کے اصرار پر راز کا انکشاف کیا اور یوں فرمایا کہ آگے ایک ملک ہے دور دراز، اس ملک کے اندر قحط پڑا ہوا ہے اور وہاں اگر کوئی غلہ کہیں دوسرے ملک سے بکنے کے لیے آتا ہے تو اس غلے کو خریدنے کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں، تو غربت انتہا سے زیادہ، لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو رزق پہنچانا چاہتے ہیں، وہ بھوک کی شدت میں دریا کے کنارے آتے ہیں، مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھاتے ہیں، کسی طرح کچھ گزارا ہوتا ہے۔ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں یہاں آ کر بیٹھ گیا، جنت کے گھر بیچ رہا ہوں اور سمندر کے اندر مچھلیوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، یہ دریا میں میرے پیچھے مچھلیاں رکی ہوئی ہے، یوں منہ کھول رہی ہے، یوں منہ کھول رہی ہے، جیسے میں یوں آپ کے دینار آپ کے درہم اس طرح جو ہے دریا میں پھینکتا ہوں، وہ ان دراہم و دنانیر کو، ان سکوں کو نگل لیتی ہے اور پھر وہ اس کی رو میں، دریا کی رو میں بہتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اس ملک میں جا کر وہاں جال لگائے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جال میں آ جاتی ہے، وہ جب ان کا پیٹ چاک کرتے ہیں مچھلیاں کھانے صاف کرنے کے لیے، اندر سے درہم اور دینار نکلتے ہیں، ان کا غلہ خرید کر اور اپنی بھوک کا سامان فراہم کرتے ہیں، وہ جو ان کو من حیث لا یحتسب، پتہ نہیں اللہ رزق کب دیتے ہیں، کہاں سے دیتے ہیں،
किस तरह देते हैं, हमारी आपकी अकल से नहीं। उनको जो रिज्क तुम्हारे जरिए पहुंचता है उसके बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में महल तामीर करते हैं। तो जन्नत के महल का जब यकीन जुबैदा को हो गया तो जुबैदा के लिए 500 नहीं 5000 खर्च करना आसान हो गया। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन बना मस्जिदन लिल्लाह बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह वलौ काना कमफ़असी क़तातिन। अगर कोई भी थोड़ा सा छोटा सा घर भी अल्लाह का बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में महल अता फरमाएंगे। ये दुनिया तो चंद रोज है, खत्म हो जाएगी। इस दुनिया के लिए मेहनत, जिद्दोजहद, कोशिश, जायज तरीके पर कमाना, जायज तरीके पर खर्च करना, अक्ल शऊर से काम लेना, ये सारा आपके लिए जरूरी है। लेकिन इसके बाद सबसे अहम जरूरत है मरने के बाद के इंतजामात करना, मरने के बाद के घर तामीर करना। वो घर तामीर करने के लिए ये दो अहम प्लेटफार्म बिलखुसूस हिंदुस्तान में अल्लाह की नेमत है, एक मस्जिद और दूसरे मदरसा, जहां से लोग तैयार होते हैं। इसलिए इन दो पर खर्च करने में तामुल नहीं करना चाहिए। और फिर जब महल्ले की मस्जिद हो तो हुकूक और ज्यादा हो जाते हैं, अहम हो जाते हैं। इसलिए भाई बाइस मसरत है, इंतहाई दर्जे खुशी की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तौफीक आप लोगों को अता फरमाए। अभी जिम्मेदार हजरात ने मुझे बताया कि तकरीबन